ماہ رمضان یہ اتنا ادب و احترام کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ ماہ رمضان اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی عذاب نہیں دینا چاہتا۔ حضرت علی بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہتا، اگر اللہ کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ اپنے بندوں کو کبھی رمضان جیسا مہینہ عطا نہ کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو اللہ کبھی ماہ رمضان عطا کرتا ہے، کبھی شب قدر عطا کرتا ہے، کبھی شب بارات عطا کرتا ہے، کبھی شب معراج عطا کرتا ہے۔ اللہ نے یہ مبارک راتیں اور یہ مبارک مہینے دے کر کے ثابت کر دیا کہ میرے بندوں، میں تمہیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، میرے بندوں میں تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، اور میں تو تمہیں بخشنا چاہتا ہوں، میں تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مبارک مہینے، یہ مبارک راتیں میں نے تمہیں اس لیے دی ہیں کہ تم ان مبارک مہینوں میں، مبارک راتوں میں میری بارگاہ میں آ جاؤ، چاہے کتنے بھی بڑے گنہگار ہو، لیکن سچے دل سے توبہ کر لو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ ماہ رمضان اللہ نے دیا ہے، تو اللہ ہر دن اپنے بندوں کو، بے شمار بندوں کو معاف کرتا ہے۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو معاف کرتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس ماہ رمضان میں اللہ ہر دن 10 لاکھ لوگوں کو معاف فرماتا ہے، 10 لاکھ لوگوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ یہ تو رمضان کے مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں، یعنی جہنم سے آزادی کے دن چل رہے ہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگے۔ انسان چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی بڑا سیاکار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر سچے دل سے وہ معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر سچے دل سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما کر جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان چل رہا ہے، ماہ رمضان میں واقعی میں جو انسان سچے دل سے عبادت کرے اور اس مہینے کا ادب کرے، احترام کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے اس مہینے کا ادب احترام کرنے کا بھی کتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، اس مہینے کا ادب احترام بھی ضرور کرنا چاہیے، کسی کے سامنے نہیں کھانا چاہیے۔ اگر روزہ ہے وہ تو اچھی بات ہے، اور روزہ نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں لیکن اس مہینے کا ادب احترام بھی نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اس کا ادب احترام ضرور کرنا چاہیے۔ روزے دار کے سامنے نہیں کھانا چاہیے، روزے دار کے سامنے ایسی ویسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ادب احترام کرنا چاہیے۔ میرے پیارے مسلمانوں، شہر بخارا میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا، وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے بازار میں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا برسرے عام بازار میں کوئی چیز کھا رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے پاس میں آیا، آنے کے بعد اپنے بیٹے کے زوردار ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ بیٹے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور تم برسرے بازار کوئی چیز کھا رہے ہو، تم اس کا ادب نہیں کر رہے ہو، تم اس کا احترام نہیں کر رہے ہو۔ اللہ اکبر! وہ مجوسی تھا، اس نے اپنے بیٹے کو زوردار تھپڑ مارا، کہا کہ تم اس کا ادب نہیں کر رہے ہو، اس کا احترام نہیں کر رہے ہو۔ تو بیٹے نے کہا میرے ابا جان، آپ بھی تو کھاتے ہیں، آپ بھی تو پیتے ہیں۔ تو کہا اس مجوسی نے، بیٹے میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، لیکن میں تمہاری طرح برسرے بازار نہیں، بلکہ میں گھر پر کھاتا ہوں، میں چھپ کر کے کھاتا ہوں، میں کسی کے سامنے نہیں کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ مجوسی تھا، اس نے اپنے بیٹے کو مارا رمضان کے لیے، رمضان کے
ادب احترام نہیں کر رہا تھا اس لیے مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وقت گزرتا ہوا چلا گیا، جب اس مجوسی کا انتقال کا وقت ہوا، وہ جب دنیا سے رخصت ہوا تو کسی اللہ والے نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ مجوسی جنت کے محلات میں ٹہل رہا ہے، جنت کی سیر کر رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تو صحیح، تم تو مجوسی تھے لیکن تم جنت کے کیسے حقدار ہو گئے، تمہیں جنت کیسے مل گئی؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ واقعی میں مجوسی تو تھا دنیا کے اندر، لیکن جب میں مرا، جب میرا انتقال کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان کے ادب و احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرما دی، یعنی اللہ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی۔ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، میں ایمان والا ہو گیا، اور جب میں ایمان والا ہو گیا تو اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے، اللہ نے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو، یہ رمضان کا ادب و احترام کرنے والا انسان ہے جو رمضان کا ادب احترام کرتا ہے، اور وہ کہے چاہے کیسا بھی ہو لیکن اللہ رمضان کی برکت سے اسے کلمہ کی سعادت نصیب فرما دیتا ہے، اور اللہ اسے بخش کر اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی وجہ ہے، اس لیے رمضان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہم وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں کوئی سا بھی ایسا وقت نہیں جاتا جس وقت اللہ کی رحمتیں نازل نہ ہو، اور یہ رمضان کا مہینہ تو اتنا پیارا مہینہ ہے، انسان ہم وقت اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، دن ہو یا رات ہو، ہر منٹ ہر سیکنڈ انسان کا اللہ کی عبادت میں لکھا جاتا ہے اس مہینے میں، کیونکہ پورے دن ہے، روزے سے ہے تو وہ عبادت میں ہے۔ روزہ کھولنے کے لیے جب بیٹھا، افطاری کے لیے بیٹھا تو پھر بھی وہ عبادت ہے۔ دیکھیے کتنا پیارا مہینہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ کھا ہم رہے ہیں لیکن اللہ اس پر ہمیں نیکی عطا فرما رہا ہے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو افطاری کے لیے بیٹھے، روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے تو عبادت ہے، وہ سب نیکیوں میں لکھا جا رہا ہے۔ جب کھانا کھانے کے بعد پھر انسان تھوڑی دیر آرام کرتا ہے تو وہ بھی سمجھ لیجئے اس کا عبادت میں ہے، کیونکہ وہ عشاء کی نماز کے لیے انتظار میں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کے جب پوری رات وہ سوتا ہے تو وہ سونا بھی اس کا عبادت ہے، کیونکہ اسے سحری میں اٹھنا ہے، اسی کے انتظار میں سویا ہے، اسی کے انتظار میں سویا ہے، تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کتنا رحیم ہے، اپنے بندوں کو کتنا نوازتا ہے، اپنے بندوں کو کتنا محبت سے نوازتا ہے۔ وہ سحری کے لیے اٹھتا ہے، جب سحری کے لیے بندہ اٹھتا ہے تو سحری میں جب کھانا کھاتا ہے تو وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ سحری کھانا بھی عبادت ہے۔ اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ سحری میں جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ برکتوں والا ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم بھی جب کسی اپنے صحابی کو بلاتے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ آؤ کھانا کھا لو، بلکہ آقا کہتے تھے آؤ برکتوں والا کھانا کھا لو، رحمتوں والا کھانا کھا لو۔ تو یہ سحری میں کھانا یہ برکتوں والا ہوتا ہے، رحمتوں والا ہوتا ہے۔ تو سحری میں کھا رہا ہے تو وہ بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ہم وقت رمضان کے مہینے میں انسان عبادت کر رہا ہے، سب عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، تو اس مہینے میں ادب و احترام ہم رمضان کا کریں اور اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ یہ آخری دن چل رہے ہیں، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے ان آخری 10 دنوں میں۔ تو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں دیندار بنائے، اللہ ہمیں متقی پرہیزگار بنائے۔